اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 12 ہے۔ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہی رکھے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں۔ اب حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے تو ہم کو لگتا ہے حرام ایسی چیز ہوتی ہے جو بری ہوتی ہے اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، پر عربی میں جب حرام کہا جاتا ہے نا تو حرام کا مطلب ہوتا ہے زیادہ احترام والے، زیادہ احترام والے، یعنی یہ احترام کا لفظ بھی بلکہ حرمت ہی سے بنا ہے۔ حرامین دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ ایک ہی ہے، جو احترام کا مادہ ہے وہی حرام کا مادہ ہے، کہ 4 مہینوں کی حرمت یعنی 4 مہینوں کا احترام زیادہ ہے، ان کو زیادہ رسپیکٹ دینا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آسان سا فارمولا میں بتاتا ہوں، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ایک مہینہ جس میں حج ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حرمت والے مہینوں کو حرمت والے مہینے کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی حکمت جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرمت والے مہینے بھی یاد رہیں گے۔ حرمت والے مہینوں کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے، حرام مہینے، ان مہینوں میں عرب کے لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ عربوں میں جنگ بہت عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ ہوتی تھی، کئی کئی سالوں تک کے چلتی تھی، اور اس کی وجہ سے بدامنی پھیلی رہتی تھی، قتل و خون اور غارت گری ہوتی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرام کیا، اور عرب کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کو حرام مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں 4 مہینے حرام ہے۔ پہلا مہینہ ذوالحجہ کا حرام ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرام کیا گیا کیونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، تو اس کو حرام کیا گیا تاکہ کم سے کم جس مہینے میں حج ہو رہا ہے اس میں جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے، اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو رہا ہو، پرامن راستے ہوں، جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ سکون کے ساتھ امن کے ساتھ حج کر سکیں، اس لیے ذوالحجہ کے مہینے کو حرام کیا گیا کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے۔ ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ حرام کیا گیا کیونکہ یہ حاجیوں کے مکہ آنے کا مہینہ ہے، تو جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو راستے میں امن و امان ہو، کوئی جنگ و جدال نہ ہو، کوئی ان کو خوف اور خطرہ نہ ہو، اس لیے ذوالحجہ کا پہلا مہینہ بھی حرام کیا گیا، اور اسی لیے ذوالحجہ کے بعد والا مہینہ بھی اسی لیے حرام کیا گیا کیونکہ ذوالحجہ کے بعد والے مہینے میں بھی حاجی حج کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، تو اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو محرم الحرام اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ محرم کا مہینہ بھی حرام ہے۔ تو ثلاث متوالیات، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مہینے لگاتار حرام ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حرام ہے کیونکہ یہ حاجیوں کا حج کے لیے سفر کا مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ سفر کر کے اپنے گھروں سے کعبہ کی طرف آتے ہیں، مکہ آتے ہیں۔ پھر ذوالحجہ کا مہینہ حرام ہے کیونکہ اس میں حج پرفارم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں حاجی حج کر کے لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ تو 3 مہینے لگاتار حرام ہے، اور بیچ میں 1 مہینہ رجب کا حرام ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کیونکہ بیچ میں اگر کوئی عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے مکہ آنا چاہے تو 1 مہینے کا اس کو کم سے کم وقت ملنا چاہیے جس میں کوئی جنگ و جدال نہ ہو، اس لیے بیچ میں رجب کا مہینہ حرام کیا گیا۔ تو 4 مہینے حرام ہے، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ بیچ میں حرام ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اب یہ الحمدللہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ حرام مہینے کے دن ہے، تو یہ خود بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان حرمت کے مہینوں کی بات کی وہاں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان دنوں میں اپنی نفس پر ظلم مت کرو، یعنی اپنے آپ پر ظلم مت کرو مطلب گناہ مت کرو۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت آدم سے جب گناہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ یہ تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یہ گناہ کر کے ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں گناہ خصوصی طور پہ ان سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مخصوص ایام میں جو فضیلت والے ایام ہوتے ہیں ان میں گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلا جب میں نے کہا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو ایام ہے یہ حرمت والے ایام ہے، تو اس سے بھی ہم کو یہ پتا چلا کہ ان دنوں میں خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنے کی خصوصی طور پہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔